الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلے اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ اگلا ہمارا درس جو ہے وہ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 سے ہم شروع کریں گے۔ 141 صفحہ ہے اور یہ 141 صفحہ صفحے پر 5ویں سطر سے یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، اے اہل ایمان، من یرتد، مان جو کوئی یرتد، ارتدہ کا معنی ہوتا ہے الٹے پاؤں لوٹ جانا، یعنی کسی جگہ پر آنا اور وہاں کوئی ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ صورتحال کو دیکھ کر انسان کا دل نہ لگے، وہاں پر دل کو وہ جگہ پسند نہ آئے، بھائے نہیں، تو انسان واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس واپس چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو من یرتد، جو کوئی تم میں سے لوٹ جائے گا سابقہ صورتحال کی طرف، سابقہ جہالت و جاہلیت کی طرف، منکم، تم میں سے، یعنی ایسا امکان ہے کہ تم میں جہالت و جاہلیت جو ہے وہ دوبارہ آ جائے کسی سبب سے یا بعض احوال کی وجہ سے، اور وہ بیک آؤٹ ہو جائیں تم میں سے کچھ عن دین ہی، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نظام حیات سے، کلام الہی سے، کلام اللہ سے۔ تو یہ جو صورت احوال ہے، کیا یہ پرپیچویٹ کرے گی؟ کیا یہ صورت احوال قائم رہے گی؟ کیا پھر اللہ کا دین جو ہے وہ روئے زمین سے اٹھ جائے گا، پسندیدہ دین اسلام؟ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا یہ دین جو ہے، اللہ کا پسندیدہ نظام حیات، قرآن، کلام دنیا سے اٹھ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ گروہ، کچھ افراد بیک آؤٹ ہو جائیں، تو بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، پس ان قریب پھر اللہ لے آئے گا، پس اللہ لائے گا، ظاہر کرے گا، یعنی ایسے الہی اسباب، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر ان مرتدین کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اقوام کو لائے گا، کچھ افراد کو لائے گا، یعنی ان کی جگہ ریپلیس ہوگی، ان کی جگہ پر یہ خلا پر ہوگا۔ اور یہ جو خلا پر ہوگا کن سے ہوگا؟ ان بندوں سے، ان اقوام سے، ان افراد سے
کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام اور مشیت کے تحت روئے زمین پر عالم وجود میں لائیں گے۔ اور ان افراد کی پہچان کیا ہوگی؟ پہلی پہچان نمبر 1 یہ ہے رفقائے محترم، یحبہم، یعنی وہ اللہ تعالی کے محبوب ہوں گے۔ یعنی پہلے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، بلکہ پہلی چیز کیا فرمائی؟ یحبہم، وہ اللہ تعالی کے محبوب ہوں گے، یعنی they are beloved by Almighty اللہ، وہ محبوب ہوں گے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت محب کی ہوگی اور ان کی حیثیت محبوب کی ہوگی، یعنی وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہوں گے۔ نمبر 2 وَيُحِبُّونَهُ، اور پھر نتیجتاً وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے کہ جس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ اس کے لیے سورہ البقرہ کی آیت 166 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو جماعت آئے گی ان کی پہچان یہ ہوگی کہ بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، آل اولاد پر، دنیا جہان کی تمام چیزوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیزوں پر ترجیح دیں گے، یعنی ان کی محبت کا نقطہ ماسکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اور جو محبت ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، عداوت ہے تو اللہ کے لیے، البغض فی اللہ الحب للہ، محبت اللہ کے لیے اور ناپسندیدگی اللہ کے لیے۔ تو گویا کہ پہلی پہچان ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ نمبر 2 یہ تو ہوا خالق و مالک اللہ کے حوالے سے۔ اب مخلوق کے حوالے سے کیا فرمایا؟ اذلہ علی المؤمنین، اذلہ کا جس طرح یہاں پر علا سے لایا ہے، علا اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے بچھ جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، نثار کر دینا، اس کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ تو فرمایا کہ یہ قربان کر دینے والے، بچھ جانے والے، اپنا سب کچھ جو ہے وہ نثار کر دینے والے ایمان والوں پر، یعنی ان کا گویا کہ ایمان والوں کے لیے وہ سراپا محبت، رافت، شفقت، ایثار، قربانی، سیلف نیگیشن، یعنی ان کا مخلوق کے حوالے سے، بندوں کے حوالے سے یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے لیے سراپا رافت و رحمت، محبت، ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ تو جب آدمی دوسرے کے لیے قربانی کرے گا تو وہاں پر حسد کا، بغض کا، کینے کا، غیبت کا امکان ہی نہیں رہتا۔ تو گویا کہ بندوں کے لیے وہ سراپا محبت۔ اور آگے فرمایا اعزہ علی الکافرین، اعزہ علی الکافرین کا معنی عام طور پر کرتے ہیں کہ کافروں کے لیے بڑے سخت، گویا کہ کافروں کو بڑے مارنے والے، تشدد کرنے والے، یہ غلط ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اصل میں اعزہ علی، پھر یہاں علی کا صلہ آیا ہے، یعنی انہیں نفرت ہے کفر سے، نہ کہ کافروں سے۔ جس طرح ہم کہیں کہ مریضوں سے پیار ہو، مرض سے عداوت ہو، یعنی انہیں جو سختی ہے، مقابلہ ہے، یعنی کافروں کے کفر کے مقابلے میں جھکنے والے نہیں، سرنڈر کرنے والے نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کافروں کا کفر انہیں جھکا دے، کافروں کے کفر کے سامنے جھک جائیں، بک جائیں، دب جائیں، اس کے سامنے سرنڈر کر دیں، یعنی کفر کے لیے وہ لوہے کے چنے، لوہے کی دیوار کہ جس کا سرپاس کرنا مشکل، اور ایمان والوں کے لیے سراپا محبت و ایثار۔ اگلی تیسری صفت بیان فرمائی رفقائے محترم، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ یہاں بھی جہاد کو رفقائے محترم ہم نے قتال کے معنی میں کر دی ہے۔ قتال رفقائے محترم خاص ہے، ایک خاص سٹیج پر، ایک خاص وقت پر، اور کفر یعنی قتال کا آغاز ہمیشہ کافروں کی جانب سے ہوا ہے، ایمان والوں کی طرف سے نہیں۔
یعنی کفر والے ایمان والوں پر اوفینس کرتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں. قتال کافروں کی طرف سے ہوا ہے. آپ غزوہ بدر دیکھ لیں، مسلمان باہر نکل کر دفاع کر رہے ہیں، یعنی دفاعی ڈیفینس. تو یہ جو ہے یجاہدون جہاد ہے عام زندگی کے ہر لمحے میں مومن مجاہد ہوتا ہے. اور جہاد کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ عربوں کے ہاں جہاد کا لفظ دو معنوں کے لیے استعمال کرتے تھے. ایک تو ہوتا ہے سخت اور سنگلاخ زمین سے پانی کو نکالنا، اسے کہتے ہیں بلغۃ الماء، یعنی پانی کو زمین سے کہ جس میں وہ دور جا چکا ہے، نیچے تک گہرا ہے اور زمین سنگلاخ ہے، اس سنگلاخ زمین سے پانی کو نکالنے کی جو جدوجہد ہے یہ جہاد ہے. اور نمبر دو کہتے ہیں رفقائے محترم پکی ہوئی کھجور کو کھجور کے اوپر چڑھ کر اس کو نیچے اتارنا، یہ بھی ایک فن ہے. یعنی یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے صحرا کے اندر کھجوروں کو اتارتے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کھجور کے تنے کے ساتھ چڑھنا، ہاں جی، اپنے اوپر ایک رسے کا سہارا ڈال کر اور پھر اس پھرتیلے پن سے جانا، پھر لانا، پھر کھجور، اس میں غذائیت ہے، نشو و نما ہے، سامان نشو و نما. اب یہ جو جہاد کی تعبیر ہے رفقائے محترم کتنی معنی خیز ہے. گویا کہ یہ ایمان کی جدوجہد کیا ہے؟ یہ امت کے اندر جو پانی ہے گہرائی میں اس کو نکالنے کے لیے جدوجہد ہے. اب اس جدوجہد میں تھکا دینے والا عمل ہے، محنت ہے. پہلے تو آپ مٹی نکالتے چلے جاتے ہیں، مٹی نکالتے چلے جاتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں پانی نکلے گا یا نہیں نکلے گا. اور اسی طرح کھجور تک چڑھنے کے لیے خطرہ ہوتا ہے آپ گرے چکنا چور ہو جائیں گے. تو جہاد فی سبیل اللہ رفقائے محترم وہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ کی مخلوق تک اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے آپ کو اسی طرح کی جدوجہد کرنا درکار ہے کہ جس طرح کسی کو کن کے لیے، یعنی کسی جو کنواں یعنی نکالنا چاہتا ہے، کنواں کھودنا چاہتا ہے تو اس کا عمل ہے. تو یہ ایک آب حیات ہے آپ کے پاس، اس آب حیات کے لیے آپ نے سپلائی لائن بنانی ہے، اس کی کمیونیکیشن کرنی ہے، آب رسانی کا انتظام کرنا ہے. اور ایک ایسی قوم کے لیے جو اس پانی سے نفرت کرتی ہے، جو اس پانی کو چاہتی نہیں ہے، جو تازہ کھجوریں آپ کے پاس ہیں وہ ان کے آپ پسندیدہ نہیں ہیں. تو پہلے تو اس جدوجہد سے محنت سے کھجوروں کو اتارنا اور پھر ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ جو اس کو انتہائی ناپسندیدہ. تو کتنا صبر آزما ہے یہ کام. تو یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طرح کی جدوجہد کرنے والے، جس طرح کی دو مادی مثالیں ہیں، کو زمین سے پانی نکالنا یا کھجور سے پھل اتارنا. اگلی ان کی حالت یا ایٹریبیوٹ یا صفت کیا فرمائی رفقائے محترم؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ کام کرنے والی جماعت وہ ہوگی کہ نہیں ڈریں گے. لا یخافون، نہیں ڈریں گے. کس بات سے نہیں ڈریں گے رفقائے محترم؟ لومۃ لائم. ابھی جو پہلے دو مثالیں آئی ہیں کہ آپ کھجور پر چلنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کہے گا یار چبھے گا، گر جاؤ گے، چکنا چور ہو جاؤ گے. جن تک کھجور لے جانی ہے پتہ نہیں بکے گی نہیں بکے گی، وہ لیں گے یا نہیں لیں گے. کیوں محنت کرتے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ اور اسی طرح پانی نکال رہے ہیں تو مٹی نکل رہی ہے، ریت نکل رہی ہے، گاب ہے، اور تو ہر وقت دل شکنی کے گویا اقوال سامنے آئیں گے، تان و تشنیع کا عمل ہوگا. تو اگر کوئی تان و تشنیع کو سن کر بیٹھ گیا تو اس نے کام کیا کیا؟ کچھ نہ کیا. تو لا یخافون لومۃ لائم، نہ ڈرنے والے وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے، یعنی لوگوں کی تان و تشنیع، گالیاں، برا طرز عمل، لوگوں کا جی لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح وقت لگا رہے ہیں. تو اس طرح ملامت گروں کی ملامت کو بالکل ذہن سے نکال دینے والے.
ان اوصاف کے حامل افراد کے بارے میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ افراد اور ان کا ظہور پذیر ہونا اور ان کا ان اوصاف سے متصف ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گریس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور فرماتے ہیں یؤتیہ من یشاء، وہ اپنی مشیت کے تحت، مصلحت کے تحت، اپنے جو اس کے مشیت یا الہی مشیت کے جو تقاضے ہیں جو ان پر پورے اتریں گے وہ ان کو اس حوالے سے نوازیں گے۔ اور واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا کیا پوچھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو فضل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، حدود ناآشنا ہے اللہ کا فضل۔ واللہ واسع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، فضل، حدود ناآشنا، اور علیم، وہ جو یہ فیصلے کریں گے کہ کون ان کے اس فضل پر پورا اترتا ہے، کون اس فضل کا مستحق ہے، کون نہیں ہے، اس کے وہ فیصلے اپنے علیم ہونے کے ناطے سے کریں گے، علم ہے ان کے پاس۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ جماعت ایمان والی ظہور پذیر ہوگی تو اب اس جماعت کو خطاب ہے انما ولیکم اللہ، اے جماعت مومنین، تمہارا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، پالن ہار، تمہارا دن رات کا سہارا کون ہے؟ تمہارا نگہبان، محافظ، گارڈین، کسٹوڈین کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنے فضل اور رحمت اور ہدایت سے تمہیں اس مقام پر پہنچایا۔ اور نمبر 2 فرمایا وَرَسُولُهُ، اور تمہارا والی وارث، تمہارا معلم، تمہارے رسول جو مزکی ہیں، معلم ہیں، رحمت ہیں، تو ان کے تربیت کا نظام، تعلیم کا نظام، وہ تمہارا سہارا ہے۔ اور والذین آمنوا، اور ایمان والے ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھروسے کے قابل ہیں، ایک دوسرے کے لیے اعتماد اور بھروسہ ایمان والوں کو ایک دوسرے پر کرنا چاہیے۔ اور یہ کون سے ایمان والے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بھروسے اور اعتماد کا باعث بنتے ہیں؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو الصلاۃ کو باقاعدگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، اور ان آداب اور شرائط کے ساتھ جو صلاۃ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کمال میں ان کو بیان کر دیا ہے، تو جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، ایک نظام کے طور پر، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، صلاۃ کے ذریعے وہ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ الزکوٰۃ، سامان نشو و نما، سامان نشو و نما دیتے ہیں مخلوق کو، اس طرح مخلوق کی نشو و نما کر کے وہ مخلوق کے ساتھ جڑتے ہیں۔ خالق کے ساتھ جوڑتی ہے صلاۃ، اور مخلوق کے ساتھ جوڑتی ہے زکوٰۃ۔ اور فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اب یہاں وَهُمْ رَاكِعُونَ، بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں، تو رکوع کی حالت میں انسان رکوع کرے گا یا زکوٰۃ دے گا؟ رکوع کی حالت تو رکوع ہے، اور زکوٰۃ ایک جدوجہد عمل ہے، تو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ تو اس کے لیے کہا جی کہ ایک فلاں بزرگ تھے صحابہ میں سے، تو وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے، تو ایک سوالی آ گیا، سوالی نے سوال کیا اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اس کی طرف کر دی اور اس نے انگوٹھی اتار لی، تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں نازل ہوئی۔ تو بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کے الفاظ پہ غور فرمائیں، یعنی الذین جمع کا صیغہ ہے، یقیمون جمع کا صیغہ ہے، یؤتون جمع کا صیغہ ہے، ہم جمع کا صیغہ ہے، راکعون جمع کا صیغہ ہے۔ یہ تو تمام
جمع کے صیغے ہیں، تو جمع کے صیغوں کو ہم ایک فرد پر کیسے منطبق کر سکتے ہیں؟ یعنی جو پوری جماعت کا حال ہے، اس پوری جماعت کے حال کو آپ ایک فرد پر کیسے خاص کر سکتے ہیں؟ ایک بات۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں قرآن نے کسی ایک فرد کی ایک ہنگامی استثنائی حالت کو بیان نہیں کیا، یہاں فعل مضارع استعمال کیا ہے، یقیمون فعل مضارع ہے جو حال کا، مستقبل کا اور دوام اور ہمیشگی کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن نماز میں کسی کو انگوٹھی دے دی تو عرش والے نے یہ آیتیں اس کے لیے نازل کر دی، یہ تو ان کا پرماننٹ کریکٹر ہے، ان کے کریکٹر کے یہ پرماننٹ فیچرز ہیں جو ہمیشہ کے لیے دوامی طور پر ان کے اندر یہ اوصاف و کمالات پائے جاتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ یعنی نہ تو کسی ایک فرد کی بات ہے اور نہ کسی ایک خاص وقت کی بات ہے، یہ جماعت کی بات ہے اور ہمیشگی کی بات ہے، اور ہمیشگی کے ان کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم راکعون، اس رکوع سے مراد صلاۃ کا رکوع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیمون الصلاۃ جب آ گیا پہلے تو کیا صلاۃ ہو سکتی ہے رکوع کے بغیر؟ یعنی جب پہلے فرما دیا یقیمون الصلاۃ، وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، تو کیا صلاۃ رکوع کے بغیر ہو جائے گی؟ یعنی صلاۃ تو ادا ہو گئی پر رکوع نہیں کیا، تو رکوع، قیام، سجدہ، قرات، یہ تو ارکان صلاۃ ہیں، ان کے بغیر تو صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ جو رکوع ہے رفقائے محترم، جو صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں کے ساتھ ہے، یہ رکوع دائمی ہے، یہ رکوع دائمی ہے، اور اس رکوع دائمی میں پوری امت ہمہ وقتی اس سے متصف ہوتی ہے۔ اور رکوع کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں رفقائے محترم؟ رکعت الناقۃ لی، جب اونٹ پر یا اونٹنی پر کوئی شخص سوار ہونا چاہتا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ بخ بخ، عربی زبان میں بخ بخ۔ اور بخ بخ کی جب آواز اونٹ یا ناقہ سنتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے اگلے پاؤں کو زمین پر بچھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ جو آواز کو سن کر اپنے اعضاء کو اس کے سامنے جھکا دینے کی کیفیت ہے، یہ عربی زبان میں رکوع کہلاتی ہے۔ وہ ہم راکعون کا یہ معنی ہے کہ وہ احکام الہیہ کو سننے کے لیے، کلام الہی کو سننے کے لیے، یعنی وہ ہمتاً گوش ہوتے ہیں کلام الہی کو سننے کے لیے، اور جب کلام الہی کو سن لیتے ہیں تو پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں، نثار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کا گویا سورہ المائدہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اسی میں آیت نمبر 7 میں ہم نے ایمان والوں کا یہ میثاق پڑھا تھا کہ اے ایمان والو، تم اس میثاق کو یاد رکھنا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، کہ ہم کلام الہی کو سنتے رہیں گے اور ہم اس پر چلتے رہیں گے۔ وہم راکعون، دراصل ایمان والوں کی یہ حالت ہے کہ وہ احکام الہیہ کو سننے کے لیے ہمتاً گوش، اور پھر جب سن لیا، سمجھ لیا تو اس پر عمل درآمد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے۔ پس وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جو زیر سایہ آ گیا اللہ کے، وَرَسُولَهُ اور رسول کے۔ رسول کے زیر سایہ آنے سے مراد رسول کا مطیع و فرما بردار بننا ہے، اور رسول کا مطیع و فرما بردار بننے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اور ختم نبوت کے بعد وہ فرائض و واجبات، اللہ کے کلام کی تعلیم، تربیت، اشاعت، فروغ، اس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے، اس کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ تو ختم نبوت کے بعد امت جو ہے وہ نائب ہے، تو نیابتاً عن النبوہ
ان فرائض و واجبات کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو رسول کے زیر سایہ ان کے بتائے ہوئے نمونے کے مطابق چلانا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا والذین آمنوا، اور جو زیر سایہ آ گئے ایمان والوں کے، یعنی ایمان والے ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بلا شبہ یہ اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہنے والی، اس کے لیے غلبہ ہے۔ اب یہاں پر رفقائے محترم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آنے والی جماعت کا ذکر کیا ہے اور اسے اپنے خاص فضل سے نوازنے کا ذکر کیا ہے، اس فضل کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سورہ یونس 10ویں سورہ رفقائے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو پانے کے لیے اور اس جماعت یا اس زمرے میں شامل ہونے کے لیے کس طرح کی جماعت اور کیسے وہ تیار ہو، اس کے لیے ہم سورہ یونس، یہ 258 صفحہ ہوگا، 258 صفحہ، آیت نمبر 57 اور 58، 258 صفحہ۔ یا ایہا الناس، اے نوع انسانی، یا ایہا العرب نہیں فرمایا، یا اصحاب الرسول نہیں فرمایا، یا خلفاء الراشدین نہیں فرمایا، یا ایہا الناس، اے نوع انسانی، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بلا شبہ پہنچ گئی تمہارے پاس موعظہ۔ موعظہ عام طور پر رفقائے محترم نصیحت کو کہہ دیتے ہیں، نصیحت، لیکن نصیحت اور وعظ میں فرق ہے رفقائے محترم۔ وعظ ہے چھتے کو، جب ہم شہد کے چھتے کو اتارتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ویکس یعنی جو موم ہے اور شہد، وہ دونوں چیزیں ملی ہوتی ہیں۔ تو شہد کو موم سے الگ کرنا اور اس کی پھن چھان کرنا، چھاننا کہ کوئی ذرہ قطرہ اس میں نہ رہ جائے جو شہد نہیں ہے، اس عمل کو عربی زبان میں وعظ کہتے ہیں۔ وعظ الاصل وعظا، یعنی اس نے شہد کا وعظ کیا۔ کیا معنی؟ اس کا شہد کاٹا اور وہ چھتا کاٹا، اور چھتے کو کاٹنے کے بعد شہد کو موم سے الگ کیا اور مزید اس کو چھاننا، صاف ستھرا کرنا۔ تو موعظہ اللہ کے کلام کا ایک وصف ہے۔ کیا معنی ہوا؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خالص شہد عطا ہوا ہے، جس میں کوئی انسانی یعنی عمل دخل یا اس کی کوئی دسترس یا گرفت یا اس کا کوئی، خالص اللہ کا کلام، خالص اللہ کا کلام جو ہر طرح کی انسانی آمیزشوں سے، ملاوٹوں سے پاک ہے اور پاک رہے گا۔ یعنی قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہر لفظ، اس کی ہر زبر، اس کی ہر زیر، اس کی ہر جزم، اس کا ہر سکون، اس کا ہر پنکچویشن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص علم اور خالص ارادے کا مظہر ہے۔ روئے زمین پر اللہ کا خالص کلام کہ جس کے اندر کسی حوالے سے کسی آمیزش کا امکان تک نہیں ہے، تو یہ ہے موعظہ۔ اور چونکہ اس میں کیا آتا ہے؟ شہد، تو شہد کی مناسبت سے اس کا ایک فائدہ یہ بیان فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جس طرح خارجی کائنات کے اندر شہد ہے کہ اس میں شفا ہے الناس کے لیے، تو اسی طرح اللہ کے اس کلام میں شفا ہے، ریمیڈی ہے، علاج معالجہ ہے۔ لیکن یہ علاج معالجہ کس چیز کا ہے رفقائے محترم؟ صدور کا، پھوڑے پھنسیوں کا نہیں، جسم کا نہیں کہ جسم کے اوپر، پھوڑے پھنسیوں کے اوپر اس کے
یعنی ورقوں کو، لفظوں کو لکھنا شروع کر دو، تو یہ شفا ہے قلوب کے لیے، صدور کے لیے، مائنڈز کے لیے، برینز کے لیے، ہیومن پرسنالٹی کے لیے۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ جب انسان کا دل دماغ صحیح ہوگا تو جسم بھی صحیح ہوگا، کیونکہ اب یہ نظام پیرلل چلتا ہے کہ مادی بیماریاں، ان کے بہت سے اسباب نفسیاتی ہوتے ہیں، دماغی ہوتے ہیں، ذہنی ہوتے ہیں۔ تو اگر دماغ، ذہن یہ انسان کا صحیح و سالم ہو تو بہت غالب امکان ہے کہ جسم اول تو بیمار نہ ہو، اور اگر ہو تو جلدی اس پر وہ قابو پا لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دلوں کے، دماغوں کے، ذہنوں کے بگاڑ، ان کے لیے شفا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہدی و رحمہ للمؤمنین، ہدا گائیڈنس۔ انسان کیا ہے، وہ اس کائنات میں کیوں ہے، اس کا کرنے کا کام کیا ہے، وہ کتنی دیر کے لیے آیا ہے، کہاں اس نے جانا ہے، اگلی زندگی کا نظام کیا ہے، اس میں کامیابی کے اصول کیا ہیں، میرا اپنے بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، ابنائے نو کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کائنات کا اور میرا تعلق کیا ہے، یہ چاند سورج کیوں اور کیسے ہیں، یہ میرے مسجود ہیں یا میرے خادم ہیں، میں نے ان سے کام لینا ہے یا ان کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ پوری کائنات رفقائے محترم ایک مہمہ ہے، ایک ریڈل ہے۔ اس ریڈل کو حل کرنے والا صرف اس کا خالق و مالک ہے۔ تو اس خالق و مالک نے ہمیں بتایا کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا برتاؤ اور طرز عمل کیا ہے، وہ مخلوق سے کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، اس کی پسند و ناپسند۔ یہ ہے مکاشفہ، یہ ہے ریویلیشن، یہ ہے الہی گائیڈنس۔ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے از راہ فضل و کرم انسان پر خود اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کر سکے، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے اپنی ذات و صفات سے پردہ اٹھاتا ہے، جتنا اس کی ذات کا تقاضا ہوتا ہے، حکمت الہیہ کا مقتضا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے خدا، گائیڈنس، رہنمائی، مسائل کا حل، سوالات کے حتمی جوابات، ورحمہ، اور مادر مہربان، جس طرح اپنی اولاد کو، بچوں کو نوازتی ہے، تو یہ مادر مہربان سے بڑھ کر ارحم الراحمین کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے بندوں کو نوازا۔ اور اس سے فیضیاب کون ہوتے ہیں؟ للمؤمنین، جو امن میں آنا چاہیں، جو محفوظ ہونا چاہیں، جو تضادات سے، کنٹراڈکشن سے، اضطرابات سے، پریشانیوں سے، پرپلیکسٹیز، جو زندگی کے اضطرابات ہیں، ان سے جو امن میں آنا چاہتے ہیں، امن میں آئیں گے اللہ کی ذات کو مان کر، صفات کو مان کر، اس کے پران کو مان کر، اس کے آخری کلام کو مان کر، خاتم النبیین پر ایمان لا کر۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قل، ہمارے حبیب اعلان کرو۔ اور یہ قل جہاں بھی آتا ہے رفقائے محترم، یہ کوئی اہم اعلان ہوتا ہے، اور اس اہم اعلان کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرماتے ہیں، اور اس ماموریت میں امت شامل ہے۔ گویا یہ رسول کو حکم ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بھی کرنے کا یہی کام ہے۔ قل، یہ اعلان کرتے رہو، یہ منادی کرتے رہو۔ کیا اعلان اور منادی کرتے رہو رفقائے محترم؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فرمایا اے ایمان والو، یہ جو کچھ ہو گیا، یہ اللہ کا عظیم کلام جو تمہیں مل گیا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری کوئی جدوجہد نہیں ہے، تم نے کوئی ایکسرسائزز نہیں کی۔ اعلان کرو کہ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہوا۔ یہ جو کچھ ہے اللہ کا کلام اترنا اور ملنا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت خاص ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی خاص رحمت ہے،
کہ یہ کلام نازل ہوا، اس کا تمہیں عطا کیا جانا اس اللہ کا خاص فضل اور اس کی خاص رحمت۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے ایمان والو تمہیں وہ کلام مل رہا ہے کہ قومیں انتظار میں چلی گئیں، انبیاء اس کا راستہ صاف کرنے کے لیے مناد کے طور پر آتے رہے، انبیاء راہ تکتے رہے اس ابدی کلام کا، اس منادق الاقوام کا، مصدق الادیان کا، تو جس کے لیے قومیں منتظر تھیں، انبیاء نے جس کا راستہ صاف کیا اس شارع حیات پر موعود الادیان آ گیا یہ کلام لے کر، اور اس کلام کا تقاضا کیا ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، یہ خوشی کا مقام ہے، مسرت کا مقام ہے، ہاں جی، تو یہ خوشی ہے تمہارے لیے، خوشی کا جشن کا مقام ہے کہ تم اللہ کے اس کلام کو پا کر اپنے آپ کو خوش محسوس کرو، تن و من محسوس کرو، اپنی سعادت بخشیوں پر ناز کرو۔ لیکن آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور دیکھو دنیا جس سونے اور چاندی کو جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے، جس مال اسباب کو سمیٹنے میں لگی ہوئی ہے، اے ایمان والو یہ قرآن تمام ان دولتوں سے جن کو دنیا سمیٹنے میں لگی ہوئی ہے، یہ کلام زیادہ بھاری ہے، زیادہ وزنی ہے، زیادہ خیر ہے۔ اور لطف یہ ہوا رفقائے محترم کہ یوں نہیں فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو، تم نہیں کہا، تاکہ موجود صحابہ کرام پر نہ ہو کہ وہ بھی ہاں جی کسی اور چیز کو جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، نہ کہ اللہ کے کلام کو، نہیں، آنے والوں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں کہا کہ دنیا جن خزریفوں کو، جن ٹھیکریوں کو، جس مال و اسباب کو جمع کرنے میں جتی ہوئی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، قیمت اللہ کے اس کلام کی ہے۔ یہ اللہ کا ابدی کلام جب تمہارے پاس آ گیا تو اب تمہارے لیے خوشی ہے، فرحت ہے۔ تو وہ جو رفقائے محترم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس فضل کا یہاں راز کھل گیا کہ وہ فضل اللہ کا کلام ہے، اور اس اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے کے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو امین بنانا ہے اور اپنے آپ کو قدردان بنانا ہے اس اللہ کے کلام کا۔ اور اس اللہ کے کلام کے ساتھ جب افراد جڑیں گے رفقائے محترم تو پھر ایک دوسری ضمانت، وہ ضمانت کیا ہے؟ 259 صفحے پر دوسری سطر آیت نمبر 61 کہ اب یہ کلام آ گیا، اب اس کلام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا ایک رشتہ استوار ہوا ہے۔ وہ رشتہ یہ ہے، آیت نمبر 61 سورہ یونس 259 صفحہ، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے آپ کسی بھی منصوبے میں، شان کہتے ہیں پروجیکٹ، منصوبہ، دعوت کا، تبلیغ کا، ہدایت کا، تعلیم کا، تربیت کا، ہاں جی قصبے والوں کا، شہر والوں کا، عرب والوں کا، عجم والوں کا، رسول کے پاس ہر وقت لمحہ لمحہ جو ہے ابدی زندگی سے ہم کنار، اور ایک ایک لمحہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے، تو وہ تمام سکیمیں، منصوبے، پروجیکٹ کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے تھے ان کا ذکر فرمایا، اور نہیں مشغول ہوتے، مصروف ہوتے آپ کسی بھی منصوبے میں۔ نمبر 2، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، من ہو وہ جس کا پہلے ذکر آ گیا، یعنی قرآن، وہ اللہ کا کلام، وہ اللہ کا کلام کہ جو قرآن کی شکل میں آپ کو عطا ہوا ہے، آپ اس کی جس حوالے سے بھی تلاوت کرتے
یعنی کوئی تلاوت کا وقت ہو یا کلام الہی کی تنفیذ کا، تعلیم کا، تربیت کا کوئی پروجیکٹ ہو. یہ تو ہوا رسول کے حوالے سے. اب آ گئی اس میں امت صحابہ کرام، آپ کی جماعت، آپ کے زیر تربیت پروان چڑھنے والے صحابہ. فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا اے جماعت من جو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو. تلاوت کرنے کی بجائے عمل کہا، اس لیے کہ تلاوت تو پروگرام ہے جو اللہ کا رسول ہمیں دے رہا ہے، اور اللہ کے پروگرام سے، رسول کے پروگرام سے ہمیں ایک پروگرام مل گیا. اب امت کو ضرورت ہے عمل کی، اور جب تم جس کسی عمل میں جو اللہ کا کلام تمہیں بتاتا ہے رسول کے توسط سے، جب تم اس کو انجام دیتے ہو یا دو گے، یعنی رسول منصوبہ بنائے گا، پالیسی ساز، اور پالیسی سازی میں جو گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہیں اللہ کی کتاب سے، اور امت ان کی تنفیذ میں جت جائے گی. اب اس پر اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سناتے ہیں. وہ خوشخبری کیا ہے رفقائے محترم؟ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. تم کرو تلاوت، تم بناؤ پروجیکٹ، اور تم ان پروجیکٹوں کو اے امت، اے اہل ایمان بروئے کار لانے میں جت جاؤ. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. باقی رہا مسئلہ تمہاری حفاظت کا، تمہاری نگہداشت کا. تمہاری حفاظت و نگہداشت کی ڈیوٹی میں انجام دوں گا، اللہ رب العزت. یعنی امت کا جو دفاع ہے، شہادت ہے، حفاظت ہے، صیانت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے عمل کے ساتھ مشروط کر دی. تو میرا کام کرو. میرا کام کیا ہے؟ میرے کلام کی دنیا میں منادی کرو، میرے کلام کا ڈنکا بجاؤ، میرے کلام سے روئے زمین کے کونے کونے پر اس کی شہادت، اس کی گواہی، اس کی اشاعت، اس کی خدمت. اور باقیرہ مسئلہ تمہاری حفاظت کا، اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. حفاظت تمہاری، یہ میرا کام ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا. اس ضمن میں رفقائے محترم یہیں رہتے ہوئے ہم ایک اور مقام بھی اسی حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں. حفاظت اس امت کی کس چیز کے ساتھ مشروط ہے؟ اس ضمن میں رفقائے محترم 143 صفحہ ذرا دیکھیں. 143 صفحہ نیچے آخری جو آیت 66 کے بعد اس کو دیکھتے ہیں. مائدہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 67. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الرسول، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچاتے رہیں. بلغ رفقائے محترم یہ کیا ہے؟ یہ باب تفعیل ہے. یہ ایسا ہی ہے جس طرح علم سے تعلیم. علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ علم تو ہے کسی چیز کو جان لینا، اور تعلیم کیا ہے؟ ایک سسٹم اور نظام کے تحت کسی چیز کو جاننا. سسٹم اور نظام. تو قرآن بلغ کہہ رہا ہے، بلغ، تبلیغ. تو تبلیغ ایک میتھڈ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کے کچھ اصول ہیں، آداب ہیں، طریقہ کار ہے، اس کا ایک نمونہ ہے. تو بلغ، آپ تبلیغ کا فریضہ، ڈیوٹی انجام دیتے رہیں مسلسل و پیام. کس چیز کے حوالے سے رفقائے محترم؟ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو کہ جو نازل کی گئی آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن پاک. یعنی قرآن پاک ہر وقت آپ نے پہنچانا ہے.
اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی تنفیذ، اس کی اشاعت، پروجیکشن، پروپیگیشن، پبلسٹی، ایجوکیشن، یہ کرتے رہیں، ہر وقت کرتے رہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم؟ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے اس میں وقفہ ڈال دیا، اگر اس میں ڈسکنٹینیوٹی ہو گئی، یعنی کسی وقت اس کام سے آپ علیحدہ ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، تو ہمارے نزدیک یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی تبلیغ کلام الہی میں انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ کام رفقائے محترم کب سے ہم نے چھوڑا ہے؟ اپنی اپنی مسجدوں میں، خانقاہوں میں، اور حال یہ رہا رفقائے محترم کہ 700 سال انڈیا میں ہم مسلمان رہے، حکمران، اور جن علاقوں میں ہم حکمران تھے وہیں پر مسلمان اقلیت میں تھے۔ دہلی اور اس کا گرد و نواح، لکھنؤ اور اس کا گرد و نواح، جہاں حکمران وہاں اقلیت میں۔ اسپین میں پہنچے، 700 سال حکمرانی کی، لیکن حکمرانی پر جت گئے اور دعوت و تبلیغ اور اشاعت کا کام روک لیا۔ جتنا دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے رفقائے محترم پہلی 1.5 صدی میں، اس کے بعد تو اس کا محصل ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر آپ نے کلام الہی کی تبلیغ و اشاعت، تو اللہ کا کلام رفقائے محترم دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں، مقامی زبانوں میں ترجمہ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اور بچے بچے پر کلام الہی کی گواہی کو قائم کرنا، یہ امت کا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے۔ اور چونکہ یہ اس کو ختم کر چکی ہے، تبلیغ ہے تو صرف نماز روزے کی حد تک، اور وہ بھی مسلمانوں میں۔ تو یہ جو تبلیغ ہے اگر اس میں انقطاع آ گیا، تبلیغ ہے ما انزل اللہ کے حوالے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ فما بلغت رسالتہ، آپ نے گویا کہ یہ رسالت کے حقوق ادا نہیں کیے۔ کچھ خبری سنائی جا رہی ہے رفقائے محترم، 143 آیت آخری سطر، 143 صفحہ، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں کے مقابلے میں۔ یعنی تبلیغ کا کام کرنا ہے آپ نے، دعوت و تبلیغ کی ڈیوٹی ہم آپ پر لگا رہے ہیں، اور اس کام کے اندر اگر آپ اخلاص کے ساتھ لگ جائیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو آپ کی جان، مال، عزت و آبرو، اس کا دفاع کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تاریخ شاہد ہے رفقائے محترم، جب تک یہ امت دین پر تھی مبلغ کے طور پر، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت میں تھی، منصور تھی، غالب و مقتدر تھی۔ اور جب اللہ کے کلام کی خدمت چھوڑ دی اور حکومت اور حکمرانی مقصود بھی ذات بن گئے، تو جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کو اور میرے سامنے ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی ان یعنی جو تمہارے مقابلے میں طاقتیں ہیں ان کو کامیاب ہونے کے لیے راستہ نہیں دے گا۔ لفظی معنی ہے، مراد یہ ہے کہ کافر کفر کی حالت میں رہتے ہوئے تمہارے اوپر غالب آنے کا راہ نہیں پا سکے گا۔ یعنی مراد ہے کافر کفر کی حالت میں رہتے ہوئے تمہیں شکست نہیں دے سکتے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کیے جاؤ۔ اور باقی رہا مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، تو تمہارے لیے وہ یہ کریں گے کہ وہ تمہیں غالب کریں گے
اور جو تمہارے مقابل میں ہیں وہ غالب نہ آ سکیں گے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ، یہ 121 صفحہ دیکھیں، 121 صفحہ، ایک سو اکیس صفحے پر آیت 141 الذین یتربصون بکم، یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، ہم جانتے ہیں کہ بہت سی طاقتیں ہیں جو تمہیں خطرے کے طور پر محسوس کر رہی ہیں اور گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے، یتربصون بکم، بہت سے اس وقت کے رومی، ایرانی، مشرکین وہ گھات میں بیٹھے ہیں اور ان کے ایجنٹ، منافق، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس صفحے کی آخری سطر پر آخری جو الفاظ ہیں اس میں یہ اعلان الہی ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ لن یجعل اللہ، لن کا لفظ ہے رفقائے محترم، لن عربی زبان میں آتا ہے ہرگز کسی کام کو عام کہیں کہ بھئی میں ہرگز تم سے ملاقات نہیں کروں گا، ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، ہرگز یہ پیوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، تو ہم کہیں گے لن عذابا، لن نذابا، لن نشرب، لن ناکل، یعنی ناممکن ہے کہ ایسا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں لن یجعل اللہ، ہرگز ہرگز ایسا اللہ نہیں ہونے دے گا۔ اب اگر ہو گیا تو خدا کی تو خدائی ختم، یعنی اللہ کی الوہیت ختم۔ لن یجعل اللہ، اللہ تو ایسا ہونے ہی نہیں دے گا۔ اب اللہ سے کوئی غالب ہوگا نا تو وہی کر سکے گا، ورنہ تو ناممکن ہے۔ لن یجعل اللہ، ہرگز نہیں ہونے دے گا اللہ ایسا، کیا نہیں ہونے دے گا رفقائے محترم؟ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ مومنوں پر غالب آنے کے لیے کافر کوئی راستہ پا سکے، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی اگر کافر کافر ہے اور مومن مومن ہے تو پھر صدیوں کی غلامی، محکومی، محتاجی، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ناممکن ہے۔ کہیں ایمان میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کہیں کفر کے سمجھنے میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ لن یجعل اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کافر کافر رہتے ہوئے اور مومن مومن ہونے کا دعویٰ کریں اور ان پر ایک راستہ نہیں، معیشت کا راستہ، معاشرت کا راستہ، سیاست کا راستہ، تعلیم کا راستہ، تربیت کا راستہ، یعنی فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح جہاں سے بھی کافر چلیں مومنوں کو آدھوچے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنی شان الوہیت سے دستبردار ہو گئے؟ نہیں رفقائے محترم، کہیں نہ کہیں ہم نے کفر کے مفہوم کا تعین کرنے میں اور ایمان کے اوصاف اور شرائط بیان کرنے میں کہیں ہم ڈنڈی مار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے تو پکے اور پختہ ہیں، وہ تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ آل عمران کی آیت 139 بھی دیکھیں۔ ایک 82 صفحہ، بلکہ 81 کی آخری ہے، 81 صفحے کی آخری آیت، یعنی آخری سطر، 81 صفحے کی آخری 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، اور اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، تم کمزور نہیں ہو۔ زمین و آسمان کا مالک جس جماعت کے ساتھ ہو وہ کمزور اپنے آپ کو سمجھے، بڑی نادانی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، اپنے آپ کو کمزور مت گمان کرو،
वहन कहते हैं रफ़काए मोहतरम, हड्डियों का जो गूदा है ना, वो खुर जाए, ख़त्म हो जाए, बोदापन आ जाए, तो अपनी हिम्मत, इस्तिकामत, पामर्दी, इसमें बुज़दिली और उसके आसार मत आने दो। वला ताज़नु, और माजी में अगर कोई गलती हो गई है उसकी वजह से परेशान मत रहा करो। आगे देखें, व अंतुमुल आलाउन, व अंतुमुल आलाउन। अब पढ़ें सूरा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। तो अब रब कौन है रफ़काए मोहतरम? सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, रब आला है। और आपको क्या कहा जा रहा है? वो अंतुमुल आलाउन, जमीन और आसमान का मालिक अल इला होने के हवाले से अल आला है। और ऐ ईमान वालो, मखलूक में तुम आलाउन हो। वो अंतुमुल आलाउन, और तुम आलाउन हो, आलाउन हो, आलाउन रहोगे। लेकिन आगे एक शर्त लगा दी रफ़काए मोहतरम, और वो क्या? आगे पढ़ें, इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त यह है कि अगर तुम मोमन हो, अगर तुम मोमन हो तो आलाउन होगे। अगर आलाउन नहीं है तो कहीं ना कहीं ईमान के हवाले से हम डंडी मार लें। इस ज़िमन में रफ़काए मोहतरम सूरतुल काफ की आयत 27 का पढ़ना भी लाजिम है कि ये सूरत अहवाल पैदा कैसे होती है, और ये इस हालत से उम्मतें या उम्मत मुस्लिमा कब निकलती है। तो ये रफ़काए मोहतरम आयत नंबर 27 सूरा अल कहफ 356 सफ़ा, 356 सफ़ा, नीचे से तीसरी सतर, वातलु मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिक। ये वही 10 सूरा यूनस आयत नंबर 59, 60, 61, वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआन। फरमाया वातलो, और फरमाया तिलावत करते रहे, तिलावत करता रहे। और तिलावत का असल माना होता है रफ़काए मोहतरम किसी के पीछे पीछे चलना। और तिलवोन भैंस या गाय या बकरी के बच्चे को कहते हैं जब वो अपनी मां के पीछे पीछे चल रहा हो। और अत्ताली चांद को कहते हैं कि वो सूरज के पीछे पीछे। शागिर्द को कहते हैं कि वो उस्ताद के पीछे पीछे। मुत्तबे को कहते हैं जो इमाम के पीछे पीछे हो। तो तिलावत अल्फाज जो लिखे हुए होते हैं, हमारी नजर उसका ततब्बो करती है, पीछे चलती है। तो फरमाया कि पीछे पीछे चलें, तिलावत करते रहें। किस चीज की? माँ, उस चीज की, ऊहिया जो वही की गई, वही की जा चुकी है, इलैका आपकी जानिब। और आपकी जानिब क्या वही किया गया है? कितनी किताबें वही की गई हैं? मिन बयानिया मिन किताब रब्बिक, बतौर वही तो अल्लाह ताला ने आपको एक ही किताब अता की, एक कामल, मुकम्मल, अकमल, अजमा, अजमा। ये जो अल्लाह का कलाम है, इसकी आप तिलावत करते रहें। और इस कलाम इलाही का मुकाम ये है कि ला मुबद्दिला लिकलिमाते ही, अल्लाह के ये कलिमात जो कुरान में हैं, ये अब अनचेंजेबल हैं। अबद का कलाम है, अब्दुल आबाद के लिए अल्लाह का कलाम, कायम रहने के लिए, चलने के लिए, चलाने के लिए, बाकी रहने के। ला मुबद्दिला, लाए नफी जिन्स, मुबद्दिल इसमें फाइल बाबे तफील से। अल्लाह के इन कलिमात को कोई तब्दील करने वाला नहीं, हटाने वाला नहीं, मनसूख करने वाला नहीं, अपने मुकाम से हटा सकने वाला नामुमकिन है। और आगे क्या फरमाते हैं रफ़काए मोहतरम? वलान ताजेदा,
یہ وہی لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا ولن تجدا، اور اے مومن اور اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ولن تجدا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ، جب رسول کو نہیں ملے گا تو امت کو کیسے مل سکتا ہے؟ ولن تجدا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ، من دونہ ہی، اس قرآن پاک سے ہٹ کر، اس کو چھوڑ کر، اس سے بچھڑ کر یا پچھڑ کر، اس کو غلافوں میں بند کر کے انسانوں کا کلام نکالا، مخلوق ذہنوں کے مخلوق اجتہادات، مخلوق کلام کو لے کر خالق کا کلام کو مشکل قرار دے کر غلافوں میں بند کر دیا، اور مخلوق کی لکھی ہوئی کتابیں ورد زبان دل دماغ پہ مسلط ہو گئی، تو اللہ نے اعلان کر دیا وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں پائے گا تو، کیا نہیں پائے گا رفقائے محترم؟ اس کلام الہی سے ہٹ کر، جدا ہو کر، کیا نہیں پائے گا؟ ملتحدہ، ملتحد پناہ گاہ، شیلٹر۔ جس طرح آج حکومت اعلان کرتی ہے بھئی یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں جانوروں کا شکار کرنا ممنوع ہے، جو کسی جانور کو غزان پہنچائے گا اس کو سزا ملے گی، پکڑا جائے گا۔ اب جب تک وہ جانور اس حدود میں ہیں، باؤنڈری لائنز میں ہیں، وہ محفوظ ہیں، اور اگر وہ باؤنڈری لائن سے نکل جائیں حکومت کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ پس اس امت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہے کہ یہ کلام الہی کے حصار میں رہے۔ کلام الہی کا حصار، اس کے اندر ہوگی امت، اور باہر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محافظ و نگہبان اعداء کے۔ اور اگر یہ اس حصار کو کاٹ دے، چھوڑ دے، اس کی بجائے اپنے خود ساختہ بنا لے، تو پھر اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے رفقائے محترم، جو میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے پناہ گاہ ہے، اور اس پناہ گاہ کو چھوڑنے کے بعد کوئی پناہ گاہ ہے نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، نہ پاؤ گے تم اس سے ہٹ کر کوئی پناہ گاہ۔ اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں امت کس مقام پر پہنچ سکتی ہے، اور بالفعل پہنچ چکی ہے رفقائے محترم، اس کا ذکر اللہ کے کلام میں ہم سورہ ابراہیم 14ویں سورہ رفقائے محترم، آیت نمبر 28، یہ 311 صفحہ ہوگا غالباً، 311 صفحہ۔ یہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہماری پناہ گاہ، حفاظت اللہ کے کلام میں ہے، اسی بات کو آیت نمبر 27 میں 311 صفحے پر سورہ ابراہیم میں اللہ کے کلام میں ہم یوں پڑھتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین۔ بلا شبہ اللہ ثابت قدم رکھیں گے، یثبت، یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اللہم ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، فرمائیں گے کہ ان کو، مومنوں کو، منافقوں کو، فاسقوں اور فاجروں کو نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ثبات و استحکام ملنے کا ذریعہ کیا ہے رفقائے محترم؟ کیا فرمایا؟ بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ کا وہ قول جو باقی رہنے کے لیے ہے۔ قول اللہ کا کلام ہے، حوالہ لکھ لیں، سورہ الانعام آیت نمبر 63، 663، قولہ الحق، اللہ کا قول کیا ہے؟ وہ حق جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 175، اے انسانوں قد جاءکم الحق من ربکم
تو یہ الحق اللہ کا کلام، یہی قول الحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قول ثابت قرآن پاک کے ذریعے ایمان والوں کو ثبات و استحکام عطا فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے۔ اور کہاں رف قائم ہوتا؟ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں، یہ نہیں مرنے کے بعد۔ دنیا میں تو خار، ذلیل، رسوا، اور آخرت میں کامیاب نہیں۔ یہ سرفرازیاں، کامیابیاں، ثبات و استحکام حیات دنیا میں۔ اور آگے فرمایا وفی الآخرہ، اور یہ حیات دنیا کا ثبات و استحکام ایمان والوں کے ساتھ آخرت میں بھی ان کا ساتھ دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم، مشرک، نافرمان ان کے مقابلے میں حائل ہوں گے، اللہ ان کی جدوجہد کو، منفی تخریبی جدوجہد کو کیا کریں گے؟ بکھیر دیں گے۔ وہ حبام منصورہ ہو جائے گی منفی جدوجہد، اللہ کے کلام کے نور سے زمین جگمگائے گی۔ اور فرماتے ہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو، مشیت کو پورا کر دکھائیں گے۔ اللہ عاجز نہیں ہے، ناتواں نہیں ہے۔ اس کی پیدا کردہ مخلوق اسے عاجز کر دے، نیچا دکھائے، ناممکن ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کر دکھائیں گے، دیکھ لو گے تم وہ جو ان کا ٹھہرایا ہوا اصول ہے، مشیت ہے۔ اب یہ تو ایک گروہ، ایک جماعت۔ اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ازداد کے ذریعے، بائی کنٹراسٹ، کیا کرتا ہے؟ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، یعنی نور کی قدر و قیمت ظلمت کے بیان سے، ظلمت کا مقام نور کے بیان سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان والے اس مقام کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں الم ترى، آگے چل کر تم یہ بھی دیکھو گے ایمان والو، کیا نہ دیکھا تم نے ان لوگوں کے بارے میں؟ کون سے لوگ رفقا محترم؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، انہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت، نعمت کلام، نعمت قرآن عطا۔ نعمت قرآن سب سے بڑی نعمت ہے رفقا محترم۔ ابھی ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 میں پڑھا تھا، اور مزید لکھ لیں سورہ البقرہ آیت 231، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، یہ کتاب جو سراپا حکمت ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جنہوں نے اس نعمت کو، کس طرح اس نعمت کے ساتھ اپنا رویہ رکھا؟ کفرا، ناشکری، ناشکری کی اللہ کے کلام کی، خلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، ہیں جی، جھوٹی قسمیں کھانی ہو، مردوں کو ثواب پہنچانا ہو، دکانوں کا افتتاح کرنا ہو، مکانوں میں آنا ہو، حتیٰ کہ حالت یہ ہوگی ہے رفقا محترم کہ فلموں کا افتتاح کروانا ہو تو قوالیاں، نعت خوانیاں، قرآن کی تلاوتیں، یہ ان کاموں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی انہوں نے ناقدری کی، اور نتیجہ کیا نکلا رفقا محترم؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، احلّا یحل احلال، اتارنا، پڑاؤ ڈالنا، لے جانا۔ احلو، پہنچا دیا انہوں نے پہنچا دیا، کس کو پہنچایا رفقا محترم؟ قومہم، اپنی ہی قوم کو، غیر قوموں کو نہیں، اپنی قوم کو لا پہنچایا۔ کس مقام پر رفقا محترم؟ دار البوار، بوار منڈی کی اس حالت کو کہتے ہیں رفقا محترم جسے ہم کہتے ہیں مندے کا رجحان، کہ جنس کے ساتھ دکانیں بھری ہوں اور ان کا کوئی خریدار نہ ہو۔ دار البوار وہ منڈی کہ جس میں جنس سے وہ منڈی بھری پڑی ہے
اور اس کا کوئی خریدار نہیں ہے. یہ آج ہماری حالت ہے، عالم اسلامی کی حالت ہے. اقوام عالم سے، غالب اقوام سے ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، ان کی رکنیت چاہتے ہیں. پہلے جوش میں آ کر ہاں جی وہ کیا ہے کامن ویلتھ اس کو چھوڑا، اور اب اسی جوش کے ساتھ اس کی رکنیت کو بحال کرنے کے لیے دورے کر رہے. تو غالب اقوام کے دامن کو پکڑنے کے لیے دن رات جدوجہد ہے، لیکن وہ غالب قوم اب چھتری دینے کے لیے تیار نہیں. ہاں جی سود پہ لیا ہوا، ہاں جی اب اس میں کہیں ری شیڈول، کہیں مزید انسٹالمنٹ، کہیں سہولتیں. تو احلو قومہم دار البوار، جا پہنچایا انہوں نے اپنی قوم کو اس حالت پر، اس مقام پر کہ اب ہر طرف مندے کا رجحان ہے، کوئی خریدار نہیں ہے. جن سے قاصد بن گئی یہ قوم، ملوک بھی ہیں، شیوخ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خریدار نہیں. فرماتے ہیں دار البوار کیا ہوتا ہے؟ جہنم. جہنم، جہنم رفقائے محترم یہ کیا ہے؟ کسی چیز کا ارتقائی مراحل میں داخل ہونے سے رک جانا، جسے ہم کہتے ہیں کیا بلاکیج، یعنی کسی چیز کا آگے ارتقائی اگلے مراحل میں ارتقاء میں داخل نہ ہو سکنا، اس کا جمود، اسٹیگنیشن، یعنی اسٹینڈ بائی ہونا. تو ان کے اندر اب ایک تسلسل، مسلسل جمود ہے، انجماد ہے، اسٹیگننسی ہے. ہاں جی اور اس چیز کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یصلونہا وبئس القرار. یصلون، صلا یصلا، آگ میں جلنا. وہ اس صورتحال میں اس طرح تڑپ رہے ہیں کہ جس طرح کسی کو آگ میں ڈالا گیا. تو آگ میں ڈالنے والے کی جو، ڈالے جانے والے کی جو نفسیت ہے، نفسیات ہے، کیا ہے؟ غم ہے، غصہ ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، حسد ہے، انتقام ہے، آش انتقام. ہر فرد جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، سراپا انتقام ہے. عفو درگزر نہیں، محبت و مہربانی نہیں، رواداری نہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار، قربانی ختم. نفس و نفسی کا ایک عالم ہے، ہر آدمی دوسرے کو پچھاڑنے پر، اکھاڑنے پر، ماردھار کرنے پر. یصلونہا، اور آگے قرآن نے کہا رفقائے محترم وبئس القرار، اور ہر آدمی قرار سے محروم. قرار کسی کو نہیں ہے، اطمینان کسی کو نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے. یعنی اگر پیدل والا ہے تو سکوٹر والے پر نظر ہے، سکوٹر والا ہے تو گاڑی والے پر ہے، گاڑی ہے تو طرح طرح کے ماڈلز، پھر ہوائی جہاز، پھر اپنے بحری بیڑے، ہوائی بیڑے، اور انجام اتنے میں موت آ جاتی. تو کسی سٹیج پر ان کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کا اطمینان جو اللہ کے پاس، اللہ آئے ہوئے کلام سے عطا ہوتا ہے، اس سے محروم ہیں. سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ احلو قومہم دار البوار، یہ کیوں ہوا؟ تو ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. فرمایا بات یہ ہوئی وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جعلوا گھڑ لیے، بنا لیے، للہ اللہ تعالی کے لیے، اس کے نام پر، اللہ کے لیے اس کے نام پر انہوں نے کیا گھڑ لیے ہیں؟ اندادا، حاجت روا، مشکل کشا، غوث، کتب کرنی والے. اب اللہ کے پلے میں تو نعوذ باللہ وحدت ہی وحدت ہے. جو کچھ لینا ہے وہ تو اس سرکار یا اس سرکار سے لینا ہے. یعنی پہلے تو کہا کرتے تھے رفقائے محترم کہ اے فلان تو مجھے کچھ اللہ کے لیے دے. یا شیخ عبد القادر جیلانی
شان للہ، اے عبد القادر جیلانی تو مجھے اللہ کے لیے دے۔ آپ یہ نہیں کہتے، آپ کیا کہتے ہیں رفقائے محترم؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی تو ہمیں کچھ اللہ کے لیے دے، یعنی اب اللہ وسیلے کے طور پر اللہ کا نام لے کر غیر اللہ سے مانگا، یعنی اللہ کے وسیلے سے، پہلے بزرگوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے تھے، اب مانگتے ہی غیر اللہ سے ہیں، اور اللہ بطور وسیلہ ذریعہ، تو اللہ ذریعے کے طور پر رہ گیا جو مقصود بالذات تھا۔ تو اللہ کے نام پر انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر اس کے مد مقابل، اس کی ریپلیسمنٹ کرنے والے، اس کے خلا کو پر کرنے والے، اور یہ سارا کاروبار نقطہ ماس کا اس کا کیا ہے؟ لِيُدِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ قوموں پر، افراد پر اللہ کا راستہ نہ کھل جائے، اللہ کے کلام کا نور نہ عام ہونے پائے۔ یعنی ان تمام طاغوتی اور باطل غیر اللہ کی قوتوں کا ہدف ایک ہی ہے کہ اللہ کا سبیل، اللہ کا قرآن، اللہ کا راستہ ہے۔ 12:108 اور 6:155 کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، نور آفتاب قرآن، کہ اللہ کے کلام کی کہیں روشنی نہ ہونے پائے۔ ہر آنے والا اللہ کی روشنی کے سامنے ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، ایک حجاب حائل کر دیتا ہے، تو عقیدت کا۔ تو یہ جو ہے کہ اللہ کا راستہ جو ہے، اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کا نور جو ہے، اس کی کئی روشنی، اس کی کوئی کرن کسی انسان کے دل دماغ میں پہنچ نہ جائے۔ فرمایا قُلْ تَمَتَّعُوا، ان سے کہو کہ حیات دنیا کا ساز و سامان ہے، لے لو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ بات جان لو فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بلا شبہ تمہارا ہر قدم انجام کار تمہیں آگ کی طرف لے جائے گا۔ سیول وار، تباہی، دہشت گردی، ایک دوسرے کے لیے عذاب۔ تو یہ جو صورتحال ہے، کیفیت ہے رفقائے محترم، یہ پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی؟ لِيُدِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور اس حوالے سے اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اگلی آیت، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اے رسول میرے بندوں سے کہے، قُل کہہ دیجئے، اعلان کیجئے، کن کے لیے؟ لِعِبَادِي، میرے بندوں کے لیے، میرے بندوں کو یہ بات کہیے۔ کیا کہیے رفقائے محترم، اور کن سے کہیے؟ الذین آمنوا، اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو ایمان لے آئے، مومن ہو گئے۔ اور ایمان قرآن میں دو ایمان ہمیں استعمال ہوا ہے، ایمان بالقرآن اور ایمان بالتوحید، جنہوں نے اللہ کو توحید کے ساتھ مانا اور اس کے آخری کلام کے حوالے سے مانا۔ اب ایمان لانے کے بعد کرنے کا کام کیا ہے؟ فرمایا یقیم الصلاۃ، کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ صلاۃ کو اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے انابت کا، دعا کا رشتہ جو ہے اس کو استوار کریں۔ صلاۃ کو پہلے گھروں میں قائم کریں، پہلے گھر کے اندر صلاۃ آئے، بیوی بچوں میں آئے، ماحول میں آئے، تو پہلے میری اور آپ کی ذات پر اللہ کا کلام حکمران بنے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور نمبر 2 انفاق کریں، خرچ کریں۔ اور انفاق اور خرچ کرنا کہاں سے رفقائے محترم؟ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا رزق یعنی من مالہم، نہیں، مما رزقناہم۔ ایک معلم ہے تو وہ اپنی معلمانہ حیثیت سے انفاق کرے، ایک مجاہد کا جہاد، یعنی معلم کا تعلیمی صلاحیت کا عامل ہونا، کسان کا زمین کو، یعنی ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، علمی، عملی، مادی، معنوی، ظاہری، باطنی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اسے کھلا کرے، خرچ کرے۔ اور خرچ کرے کس طرح؟ سرًا و علانیہ۔ سرًا کا ایک معنی تو ہے
خفیہ پوشیدہ دکھاوے کے بغیر، اور سرن کا دوسرا معنی سرن سے بھی ہے، یعنی خوشی کے ساتھ، یعنی یہ دینا پوری خوشی کے ساتھ، انبساط کے ساتھ، یعنی خوش ہو دے کر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس کام کو، مال کو، وقت کو، سرمایہ کو اپنے کلام کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ کے کلام کے خادم کا کسی کی جدوجہد کو قبول کرنا، مالی یا مانوی، یہ خوشی کا مقام ہے۔ سمجھے گا اس کو کون؟ جو مومن ہے، کیونکہ الذین آمنوا، ایمان والی آنکھ ہوگی، ایمان والا ادراک ہوگا، تو پھر وہ اللہ کے کلام کے لیے خرچ کرنے کو سعادت سمجھے گا، خوشی کا مقام ہے۔ اور آگے فرمایا وعلانیہ، چھپ کر بھی دے اور اعلانیہ، اوپنلی، تاکہ دوسروں کے لیے کیا ہو؟ نمونہ ہو، دوسروں کو بھی احساس ہو کہ فلاں اللہ کا بندہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ اور دوسرا علانیہ کا معنی ہے غالب آنے کے لیے، یعنی اللہ کے مال کو دے کر انسان بخل پر، ہاں جی، ان جذبات پر غالب آتا ہے جب وہ اللہ کے لیے انفاق کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کا انفاق ہی قوموں کو غالب کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کے لیے انفاق کرنے والی قومیں غالب آتی ہیں۔ اور آگے فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، ایمان والو اپنی جان اور مال اور ان قربانیوں کو ٹھکانے لگا لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی موت، اور موت کے بعد پہ حشر اور قیامہ، کہ جب وہ دن آئے گا لا بیع فیہ، وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں تو بس عمل کا نتیجہ ہوگا۔ تو یہ مال حیات دنیا میں اللہ کے کلام پر لگانے کے لیے لگاؤ اس کو، کہ اس دن سے پہلے کہ نہ اس میں خرید و فروخت ہوگی اور نہ اس میں یاریاں نبھائی جائیں گی، ولا خلال۔ تو اب یہ جو انفاق فی سبیل اللہ اور اس حوالے سے جدوجہد کرنے کا مقام تھا، اب اس کو رفقا محترم جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے سورہ یونس 259 صفحہ، آیت 259 صفحہ سورہ یونس، وما تکون فی شان، اور جو منصوبہ بھی آپ کے سامنے ہو، وما تتلو من قرآن، اور جب بھی آپ اللہ کے کلام کی پروجیکشن، تلاوت، تنفیذ، تعلیم، تربیت، بات پہلے ہو گئی، ولا تعملون من عمل، اور اے ایمان والو جس حوالے سے بھی تم اس کام کو انجام دینے کے لیے کوئی عمل کرو گے، تو بس یہ بات یاد رکھ لو الا کنا علیکم شہودا، تو بلا شبہ ہم ہوں گے تمہارے اوپر، کیا ہوں گے رفقا محترم؟ نگران، شہود شاہد یشہد، دیکھنے والے، نگرانی انجام دینے والے۔ نگرانی کا فریضہ، ڈیوٹی ہماری ہے، تم ہمارا کام کرو اور تمہاری نگرانی، حفاظت، نگہداشت یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور کام کے بارے میں رفقا محترم یہ چیز ہے، اللہ کے کام کو اس طرح انجام دینے والے افراد درکار ہیں۔ کس طرح کے افراد؟ اِذ تفیضون فی، یہاں ایک لفظ ہے رفقا محترم تفیضون، یہ تفیضون جو ہے یہ فیض ہے، سواد جو ہوتا ہے، سواد دعات جسے کہتے ہیں، تو یہ فیض، اردو میں بھی ہم فیض رسانی، فیض یاب کرنا، یہ فیض کہتے ہیں رفقا محترم اصل میں پانی کا بہنا، مومنوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہنے سے تشبیہ دی ہے۔ اب پانی کا خاصہ ہی یہ ہے رفقا محترم کہ وہ بہے گا، وہ آگے بڑھے گا، اور پانی کے اس بہاؤ کا خاصہ یہ ہے
کہ اس کے پاس لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا. یہ پراپوگنڈا اس معنی میں بس زبان چل رہی ہے، پراپوگنڈا ہو رہا ہے، شور و غل ہو رہا ہے، اعلانات ہو رہے ہیں، عمل ہو یا نہ، کام ہو یا نہ. تو یہ جماعت مومنین کا کام ہے پانی کی طرح آگے بڑھنا، شور و غل پیدا کیے بغیر. یعنی پانی کی طرح آگے بڑھو، شور و غل پیدا کیے بغیر. اور پانی رفقائے محترم اپنے زور دروں سے آگے بڑھتا ہے، اسے کوئی باہر سے محرک نہیں ہوتا، کوئی باہر سے اس کے نام دعوت نامہ نہیں آتا، باہر سے اس کو کوئی دھکا نہیں لگاتا. تو پس ایمان رفقائے محترم ندی کی طرح، چشمے کی طرح. مومن کون ہے؟ ایک چشمہ، ایک دریا جو اپنے زور دروں سے بہتا ہے اور شور و غل کیے بغیر بہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، شور نہیں ڈالتا. اور آگے چٹان آئے تو راستہ بنا لیتا ہے. چٹان کو جفا جسے ہم کہتے ہیں اس سے سر نہیں ٹکراتا، راستہ بنا لیتا ہے. اور اگر پورے ہی چٹان راستے میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ اپنے اندر اضافہ کرنا شروع کر دے گا. ہاں جی، اپنے اندر اضافہ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ چٹان کو بھی سر پاس کر جائے گا. تو دعوت کا عمل رفقائے محترم ایک پانی کا عمل ہے، ایک بہاؤ کا عمل ہے، زور دروں سے آگے بڑھنے والا عمل ہے. ایسا عمل کہ اگر راستے میں دشمن رکاوٹیں کھڑے کرے تو رکاوٹوں سے نہ لڑنا شروع ہو جاؤ، صرف نظر کرو، الجھو مت، دعوت کا کام کیے جاؤ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پانی کی طرح. اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ کام کب تم کر سکو گے؟ جب تمہارے اندر ایمان کی یہ کیفیت ہوگی. کیا؟ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس کیفیت کو تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے تمہاری یہ حالت ہونا چاہیے کہ تمہارا وہ رب ہے، اس رب کے لیے تم کھڑے ہو، اس رب کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو کہ جو ہمہ تواں، ہمہ داں اور ہر جگہ موجود، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. یعنی کوئی تمہارا عمل اس کے علم سے اس کی رسائی سے دور نہیں. وہ نہیں چھپ سکتا تیرے رب سے، کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، خواہ وہ ایک رائی کے برابر ہو، کسی زمین کے گوشے میں وہ کام ہو، یا آسمانوں پر اس کام کو انجام دیا جائے، یا ذرے سے کوئی چھوٹا ہو، جس طرح پارٹیکلز اب اس کے الیکٹران، نیوٹران، تو پوزیٹران، تو یہ اصغر ذرے سے بھی چھوٹا، اس کو بھی پھاڑ دیا. تو ذرے سے بھی کوئی چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ تمام اعمال تمہارے اللہ کے رجسٹر میں، اس کے علم میں محفوظ ہے، کتاب مبین میں ہے. تو یعنی یہ تعبیر ہے کہ جس طرح ہم کتاب میں کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو تمہارا ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے تم اس حوالے سے کرو گے وہ اس کے علم میں ہے، وہ اب محفوظ ہو گیا اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس ضمن میں رفقائے محترم آخری آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں. سورہ حامیم، سورہ سجدہ، سورہ سجدہ یہ مومن سورہ جو ہے رفقائے محترم، یہ 565 صفحہ، صفحہ 51 آیت، آخری سطر ہے تقریباً. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری یہ سنت ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے. اِنَّا بلا شبہ ہم کیا کرتے ہیں رفقائے محترم؟ لَنَنْصُرُ، لام تاکید کا ہے، اِنَّا پہلے تاکید کا تھا، ضرور بضرور
انا بلا شبہ ہم ضرور بضرور کیا کرتے ہیں؟ ننصر، منصور کرنا. اور نصر عربی زبان میں اصل میں رفقائے محترم اس بارش کو کہتے ہیں جو وقت پر آئے اور جو مطلوب ہو اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہو لیکن ہلاکت والی نہ ہو. 3 لفظ ہیں، غیث، مطر اور نصر. یعنی مطر تو ایسی بارش کو کہتے ہیں امطرت مطر السو، آبادیوں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو بہا لے جائے. اور غوث اور غیث ایسی بارش کو کہتے ہیں کہ آئے تو وقت پر لیکن ہو سکتا ہے کسان کا تھوڑی سی اور ہو جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. اور نصر ایسی بارش کو کہتے ہیں جو وقت پر بھی ہو اور کسان کا نحال کر دیا، بس یعنی تباہی بھی نہ ہو اور نحال کر دے. تو انا لننصر، ہم اس بارش کی طرح یہ عمل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رفقائے محترم رسلنا، اپنے رسولوں کے ساتھ. تو بھئی ہم تو رسول نہیں ہیں. اللہ بر وقت بارش کی طرح امداد فرماتے ہیں کن کی؟ رسولوں کی. تو ہم نے کہا اللہ آپ تو رسولوں کے رب ہوئے نا، ہم تو پھر چھٹی کریں. لیکن آگے بڑھیں رفقائے محترم، والذین آمنوا، نہیں میں رسولوں ہی کا تو رب نہیں ہوں. کیا فرمایا؟ اور ان کی بھی ہم بر وقت امداد کرتے ہیں اور کریں گے. کن کی؟ والذین آمنوا. یہ نہیں فرمایا یعنی وہ جو اصحاب رسول ہیں، جماعت صحابہ. والذین اس میں موصول اور آمنوا فعل ماضی، اور اس میں موصول کے بعد ماضی آئے تو وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دیتی ہے. یعنی آج ہو یا کل یا قیامت کا جو بھی ایمان لائیں گے، لیکن ایمان وہ جو اللہ کی نظر میں ایمان ہے، ہمارا اور آپ کا ٹھہرا ہوا ایمان نہیں. تو جو وہ ایمان لائیں گے جو اللہ کی نظر میں ایمان ہے تو ان کے لیے وہی نصرتیں ہیں جو رسولوں کے لیے. پھر مسئلہ رہا کہ ٹھیک ہے نصرت تو ہوگی لیکن مرنے کے بعد. دنیا میں تو خار ذلیل رسوا، آخرت میں آئے گی مدد. کیا فرمایا رفقائے محترم؟ نہیں، فی الحیات الدنیا. یہ منصوریت، یہ ایمان والوں کی نصرت حیات دنیا میں، حیات دنیا میں. یعنی حیات دنیا میں بھی جماعت مومنین منصور ہوگی. اور آگے فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت میں جب شہداء کھڑے ہوں گے، شاہد کھڑے ہوں گے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی منصوریت کا نظارہ کفار کو دکھائیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا رفقائے محترم کہ امت میں جب بھی بگاڑ آئے گا اس وقت آئے گا جب یہ امت حصار قرآن سے جدا ہوگی، اور امت کے منصور ہونے کا دوبارہ دور تب آئے گا جب یہ حصار قرآن میں داخل ہوگی. اور حصار قرآن میں آنا رفقائے محترم یہ کوئی دفعتاً واحدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا، تفہیم کا، دعوت کا، اشاعت کا، شہادت کا پروگرام دیا ہے. اور اسی پروگرام کے اپنانے میں حیات دنیا اور حیات آخرہ کی کامیابیاں میرے اور آپ کے حوالے سے مشروط ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کام کے لیے توفیق مزید عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.